ایک اللہ کے ولی حاتم زاہد کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ حاتم زاہد عاصم بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عاصم کہنے لگے کہ اے حاتم تو نے کبھی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عاصم نے کہا کہ وہ کیسے؟ حاتم زاہد کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے کامل وضو کر کے نماز پڑھنے کے مقام پر پہنچ کر اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر نماز کی ادائیگی میں یہ خیال ہوتا ہے کہ گویا کعبہ میرے سامنے ہے، مقام ابراہیم سینہ کے بالکل مقابل ہے، میرا مالک میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور میرا ایک قدم پل صراط پر ہے، جنت میرے دائیں ہے اور جہنم میری بائیں ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہی تصور ہوتا ہے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، اتنا ہی تصور کر کے کھڑا ہوتا ہوں نماز کے اندر اور قرات پڑھتا ہوں تفکر کی اور رکوع کرتا ہوں تواضع کا اور سجدہ کرتا ہوں خشوع کا، پھر قعدہ کرتا ہوں اتمام کا اور تشہد پڑھتا ہوں رجا کا، پھر ایک سلام پھیرتا ہوں سنت پر اور دوسرا سلام اخلاص پر، پھر قیام کرتا ہوں خوف اور رجا کے درمیان، پھر صبر پر پابند ہوں۔ عاصم نے کہا اے حاتم تم ایسی نماز ادا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی ادا کرتا ہوں نماز، ایک بار نہیں بلکہ 30 سال کامل ہو گئے اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہوں۔ عاصم رو پڑے، کہتے ہیں کہ یار ہائے افسوس، میں بھی ایسی نماز کبھی ادا کر سکوں گا؟ اللہ کے ولی کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مومن جب نماز پڑھے تو اس طریقے سے نماز پڑھے اور پھر اس طریقے سے نماز پڑھنے کا انداز کیا بات۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ نماز اس طریقے سے پڑھو، خشوع اور خضوع بالکل پرسکون ماحول ہو کر نماز ادا کرو۔ ایک تو وہ نماز امید کی جاتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور دوسرا انسان کے رزق میں کمی کبھی نہیں آتی جب انسان اس طرح کی نماز۔ یہ رزق کو بڑھانے کا ایک کمال خاص عمل ہے، وظیفہ ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز رزق کے اندر کبھی بھی تنگی نہیں آئے، کبھی بھی تنگی نہیں آئے۔ ابو عبداللہ الحارث الرازی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے پاس کسی ایک نبی کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ میں نے فلاں شخص کا یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کی نصف عمر دولت مندی میں گزرے اور نصف عمر تنگ دستی میں گزرے، تو مجھ سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ پہلی عمر کے حصے میں رزق زیادہ چاہتا ہے، دولت مندی چاہ رہا ہے، یا آخری عمر کے حصے میں دولت مندی چاہ رہا ہے؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس شخص کو بلایا تو اس سے فرمایا کہ یہ بات ہے، یہ فیصلہ ہے رب کا تیرے لیے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، پھر جو بات ہوگی میں عرض کر دوں گا۔ اس اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مشورہ کریں۔ جب وہ شخص گیا گھر، اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی اسے کہنے لگی کہ بہتر ہے کہ دولت مندی کے بارے میں ہی آپ کہیں کہ ہمیں پہلے جو حصہ ہے عمر کا وہ دولت مندی والا چاہیے، کیونکہ یہ عورت کا فیصلہ تھا۔ تو مرد نے کہا کہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ پہلے تنگی ہونی چاہیے، اخیری عمر ہوگی تو اخیری عمر میں پھر دولت ہوگی تو وقت اچھا گزر جاتا ہے، بہتر ہے کہ پہلے تنگی ہو اور پھر بعد میں آسانی ہو۔ تو مرد نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے فقر ہونا چاہیے، کیونکہ سکھ کے بعد دکھ جو ہوتا ہے یہ مصیبت عظیم ہوتی ہے، سکھ کے بعد دکھ، اگر پہلے دکھ دیکھے جائیں اور بعد میں جناب آسانیاں ہوں تو پھر زندگی گزارنے کا ایک مزہ بھی اور ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی آپ ٹھیک کہتے ہیں، کبھی کبھار میرے کہنے پر بھی عمل کر لیا کریں۔ تو اس شخص نے بارگاہ نبوی میں جا کر حاضر ہو کر دولت مندی کی آرزو ظاہر کر دی کہ پہلا حصہ جو عمر کا ہے اس میں دولت ہونی چاہیے اور پھر بعد میں تنگی آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا، اس کی پہلی عمر کا حصہ جو تھا وہ دولت مندی والا، اللہ رب العزت نے اس کو جائیدادیں عطا فرما دی، مال عطا فرما دیے، سونا زیورات بڑھ گئے اس کے پاس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کی عورت کہنے لگی کہ اگر تو اپنی اس دولت مندی میں پائیداری چاہتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں پائیداری نہیں ہے، اگر تو اپنی پائیداری چاہتا ہے اس دنیا میں تو پھر ایسا کر جتنا رزق جتنا مال اپنے اور اپنے آل و عیال پر خرچ کرتا اتنا اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ پھر وہ شخص کیا کرتا تھا کہ جو چیز اپنے لیے لیتا، مثال کے طور پر اپنے لیے ایک کپڑا لیتا تھا تو ایک سوٹ کسی مسکین کے لیے بھی خرید لیتا تھا، جتنا اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اپنے بال بچوں پر اتنا غریبوں پر بھی خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کے آدھی عمر گزر گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ اگرچہ اب اس کی باری فقر کی آ گئی ہے، فقیری کی آ گئی ہے، لیکن اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے، اس سے کہو کہ اب یہ بھی تیری عمر کا جو حصہ ہے یہ بھی جناب علی دولت مندی میں گزرے